وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء ب6 أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی عقیدت محبت اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ کل سے آپ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے،
یاد رکھنا میں آخری ہوں، میری بات اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور کل میں نے تفصیل سے عرض کیا، یہ ہم میں سے ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب اس کی ڈیوٹی ہے وہ اپنی دکان پہ، بازار میں، محلے میں، معاشرے میں، مسجد میں، سکول میں کھلی آنکھوں کے ساتھ چلے۔ جہاں ذرہ برابر بھی شائبہ ہو کہ یہاں ختم نبوت کا کوئی ڈاکو ہے، فوراً آواز لگائیں کہ جاگتے رہو۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور جو اس کی حفاظت کرے گا، بڑے بڑے محدثین اکرام نے فرمایا ہے، جس نے 1 گھنٹہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت میں 1 گھنٹہ فکر کے ساتھ گزار لیا، روز قیامت آپ علیہ السلام کی شفاعت اس پہ واجب ہو گئی۔ یہ ذمہ داری بھی ہے۔ کل آپ کے سامنے مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ سجاح نامی عورت، مختار ثقفی، اسحاق اقرس، ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے احوال مختصر طور پہ ذکر ہوئے، اور یہ بات واضح ہوئی کہ خاص طور پہ عقیدہ ختم نبوت پہ اس امت نے کبھی بھی لچک نہیں دکھائی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے خلاف کسی نے کوئی بات کی ہو اور امت خاموش رہی ہو۔ میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آج ان جو نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا تذکرہ ہے جو آج بھی موجود ہیں۔ میری آواز الحمدللہ صرف آپ تک نہیں، پوری دنیا کے اندر جا رہی ہے اس وسیلے کے ذریعے سے جو انٹرنیٹ ہے۔ تو میں گزارش کروں گا آج کے اس اہم ترین سبق کو بھی توجہ کے ساتھ لیں، اور مجھے یقین ہے کہ قادیانی بھی میری گفتگو کو سن رہے ہیں۔ میں انتہائی درد دل سے گزارش کروں گا کہ تعصب کی عینک اتار کے میری گفتگو کو سنیں، نبوت کے پاکیزہ مقام کو سمجھیں، قرآن و حدیث کو سمجھیں، اور موت سے پہلے واپس آئیں میرے نبی کی غلامی میں۔ یہ ہمارے اس کورس کا پیغام ہے۔ اور ایک اور اعلان یہ ہے کہ جو دوسرے شہروں میں اور دوسرے ممالک میں مستقل اس کورس میں شریک ہیں،
ان کے لیے بھی اعلان ہے کہ وہ بھی میرے نمبر پر، واٹس ایپ نمبر پر اپنا مکمل نام، پتہ، ایڈریس بھیج دیں، تو ان کے لیے بھی آخر میں اعزازی سند جاری کی جائے گی۔ اور مجمع میں موجود جتنے افراد ہیں، مائیں بہنیں، مرد حضرات سے زیادہ اس کورس میں شریک ہیں، ان سے بھی گزارش ہے جنہوں نے اب تک داخلہ فارم پور کر کے نہیں دیا وہ دیں۔ کل یہ ہوا کہ جو داخلہ فارم تھا وہ ختم ہو گیا، آج سستی کی وجہ سے وہ ہم چھپوا نہ سکے، کل انشاءاللہ مزید آ جائے گا۔ لیکن جو دوسرے شہروں اور ممالک میں ہیں، وہ واٹس ایپ کے اوپر میرے نمبر پر وہ اپنی مکمل تفصیلات بھجوا دیں۔ میں نے اپنا نمبر اس پہ دیا ہوا ہے 0301 765 9790۔ آج کا اہم مضمون موجودہ دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار، ان میں سے ایک نام محمد مہدی اٹکی، یہ ذکری مذہب کے نام سے مشہور ہے اور یہ لاکھوں کی تعداد میں تربت بلوچستان کے ایریے میں بلیدی قوم ہے بلوچوں کی، ان کی اکثریت اس فتنے کا شکار ہے۔ 901 ہجری، اب 1400 چل رہا ہے، تقریباً 4-5 صدیاں پہلے سید محمد جون پری اس نے اس فتنے کی بنیاد رکھی اور اس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا نعوذ باللہ کہ میں نبی ہوں۔ پھر یہ وہاں سے فرار ہوا، افغانستان پہنچا۔ افغانستان کا ایک علاقہ ہے فراہ، لکھنے والے لکھتے رہے، میں بہت آہستہ چل رہا ہوں۔ فراہ یہ افغانستان کا شہر ہے، یہاں اس کی قبر بنی ہوئی ہے۔ یہ تو مر گیا، اس کے بعد اس کا جو جانشین بنا محمد مہدی اٹکی، اٹک میں پیدا ہونے والا، ایک لمبے عرصے کے بعد اس نے یہ اعلان کیا کہ میں اس کا جانشین ہوں۔ ان ذکریوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ، نور پاک، نور محمد مہدی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ سن 1570 عیسوی کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اس کا جانشین ہوں۔ یہ ایران کے اندر آباد ہوئے، تو ایران کے ایک وقت میں حکمران بنے صفوی۔ ایران کی تاریخ بھی بڑی عجیب ہے، وہاں صحابہ کرام کیسے پہنچے اور کس طرح سے وہاں کے حالات بدلے،
یہ میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ تاریخ کا حصہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں تفصیل سے آئے گا. جب وہاں کے صرف حکمران بنے تو وہاں دو گروہ بہت بڑی تعداد میں تھے. ایک باطنی فرقہ تھا، باطنی فرقہ جس کا اصل مرکز مصر تھا. یہ ایران میں بہت بڑی تعداد میں اکٹھے تھے. اور نمبر دو، وہاں اہل سنت والجماعت کی تعداد بہت بڑی تعداد میں تھی. ان صفوی حکمرانوں نے ظلم کرتے ہوئے شہری آبادی سے ان کو نکال دیا. آج بھی ایران کے بارڈر پر اہل سنت والے زیادہ ہیں. وہ جو باطنی فرقوں میں سے نکالا گیا ان میں سے ایک شخص نور محمد اٹکی تھا. یہ وہاں سے آیا اور بلوچستان کے علاقے تربت وہاں پہنچا اور تربت میں ایک مراد نام کا سردار تھا بلوچوں کا. اس کے سامنے اپنے کرشمے دکھائے. شعبد آباز تھا. میں نے کل آپ کو بتایا جتنے بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئے وہ شعبد آبازی اور دجل سے آئے اور سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے رہے. اس نے بھی شعبد آبازی کی. اس نے اس سے کہا میں نبی ہوں. اس نے کہا تیری کتاب. اس نے کہا دیکھو میں ابھی لے کے آتا ہوں. درخت پہ چڑھا اور ایک کتاب اتار کے لے آیا جو پہلے سے اس نے چھپائی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ دیکھو کتاب ہے. زمین پہ اپنا نیزہ مارا تو پانی نکلنا شروع ہو گیا. یہ زمزم ہے نعوذ باللہ. اور اس نے ایک کتاب چھوڑی معراج نامہ. اس کے اندر لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ جب حضور علیہ السلام معراج پہ گئے تو وہاں جا کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نور محمد اٹکی پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. ان کا عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے یہ جو نور محمد اٹکی ہے یہ آخر الزمان ہے. نعوذ باللہ یہ آخری نبی ہے اور یہی مہدی ہے. اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے 40 پارے تھے. یہ قرآن مجید نعوذ باللہ اس وقت نامکمل ہے اور قرآن مجید میں جہاں جہاں محمد آیا ہے اس سے مراد نور محمد اٹکی ہے. نعوذ باللہ. ان کا عقیدہ یہ ہے ذکری، ہم ذکری ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں بس. اصل عبادت ذکر ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ مرتد ہے. باطل کی کوشش ہوتی ہے کہ اس جگہ حملہ آور ہوں جہاں بے دینی زیادہ. ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں نہیں ارخان میں ریاض گوہر شاہی کا فتنہ آیا جس کی تفصیل آئندہ دنوں میں تفصیل سے آنی ہے. آپ نے اشتہار میں پمفلٹ میں ایک عنوان پڑھا تجدد پسندوں کے افکار.
اس میں جہاں اوروں کے بارے میں تفصیل سے آنا ہے، جو آج کے دور میں میرے نبی کے دین کا ستیاناش کر رہے ہیں، ان میں ایک گوہر شاہی ہے، یہ بھی یہی کہتا تھا کہ صرف ذکر ہے، کوئی نماز حج روزے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ جنتی ہے۔ ایک لابین جس کا علماء سے تعلق نہیں، وہ پھر یہی سوچتا ہے کہ مولوی وہ بھی ہے، مولوی یہ بھی ہے۔ ایک مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقے دو، ذکر کرو، توبہ کرو، پھر بھی امید رکھو کہ جنت ملے گی، امید رکھو۔ اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے کچھ نہ کرو، صرف ذکر کرو، ڈائریکٹ جنت ہے۔ جن کا علماء سے تعلق نہیں ہے وہ اس فتنی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کو ہرشائی ابھی اس میں تفصیل بعد میں بتاؤں گا کہ یہ آج بھی رحیم یار خان میں سرگرم عمل ہے اور میری نوجوان نسل کے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ جانتے رہو، یہ کورس آپ کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت اس کا مقصد ہے۔ ان ذکریوں کا ایک اور عقیدہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے نہیں ہیں بلکہ ذی الحجہ کے 10 روزے ہیں۔ زکوٰۃ منسوخ ہے، مکہ مکرمہ کا کوئی حج نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ حج وہ ہوگا تربت میں۔ وہاں انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جس کا باقاعدہ حدود حرم ہے، حد بنائی ہے، یہ حدود حرم ہے، اس کے اندر آنا پڑے گا، بلوچستان میں، تربت میں، اور باقاعدہ وہاں طواف ہوتا ہے، زمزم کا کنواں بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں۔ 27 رمضان کو ان کا حج ہوتا ہے ذکریوں کا بلوچستان میں۔ وہاں اس نے ایک مقام محمود بھی بنایا ہوا ہے۔ وہ سارے اسلامی شعائر جو ہم مسلمانوں کے ہیں دھوکہ دے رہے، میں نے کہا نا دجل دے رہے، جتنے بھی آئے سالوں لوگ مسلمانوں کو دجل دیتے ہیں۔ مقام محمود تو کیا ہے؟ سن 1619 میں یہ ایک دن یہ بالکل مرنے والا تھا، اچانک غائب ہو گیا، بھاگ گیا۔ اس نے پہلے سے لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ جو اصل مہدی ہے وہ غائب ہو جائے گا اور پھر اللہ کے پاس جا کے بیٹھ جائے گا۔ آج ذکری یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے نور محمد اٹکی، وہ عرش پہ اللہ کے پاس جا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا کہیں مزار نہیں ہے۔ ان کی نظر میں شریعت منسوخ ہے، یہ ذکریوں کا مذہب اور یہ بلوچستان میں بہت بڑی تعداد میں ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کی عدالتیں ان کے خلاف فیصلہ کر چکی ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو حکمرانوں کو چاہیے کہ وہاں باقاعدہ علماء کی تشکیل کرتے سرکاری سطح پر بھی۔ ہمارے علماء عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت وہاں باقاعدہ کام کر رہی ہے، لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے، لیکن حکومتی ذمہ داری بنتی ہے، یہ اسلامی مملکت ہے، کہ وہاں سرکاری سرپرستی میں علماء کو بھیجا جاتا اور ان کو بتایا جاتا کہ تمہارا دین اسلام سے تعلق نہیں، تم دھوکے کے اندر ہو۔ تو یہ ایک فتنہ جو ایک جھوٹے شخص کو نبی بنا کے پھر رہے، ان کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ دوسرا،
دوسرا فتنہ وہ بابی اور بہائی کے نام سے ہے. مرزا محمد علی باب. باب اس کے نام کے پہلے شروع میں نہیں تھا، باب کہتے ہیں دروازے کو. یہ جو اہل تشیعوں کا عقیدہ ہے کہ 12واں امام ہے جو چھپا ہوا ہے، اس کا کہنا تھا کہ میرا ان سے رابطہ ہو گیا ہے. اب اگر کوئی ان کی باتیں سننا چاہتا ہے تو وہ باب میں ہوں، دروازہ میں ہوں، مجھ سے رابطہ کرنا پڑے گا. یہ در حقیقت روس کی ضرورت تھی. میرے نوجوان ذرا توجہ سے سنو، آپ نے حضور کی ختم نبوت کا کام کرنا ہے، کریں گے؟ آپ نے آئندہ نسلوں تک یہ پیغام دینا ہے. جس طرح قادیانیت انگریز کی ضرورت تھی، بالکل اسی طرح بہائیت کا جو فتنہ ہے، آپ کے رحیم ارخان میں بھی یہ کام کر رہا ہے. یہ روس کی ضرورت تھی. ان کو روس نے کھڑا کیا تھا اپنے مفادات کے لیے. مرزا محمد علی باب، یہ جو باب لکھا تو بابی لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ. اس نے چند تصانیف بھی لکھی، جن میں سے ایک تصنیف سورہ یوسف کی تفسیر ہے. نمبر 2 صحیفہ سجادیہ ہے. نمبر 3 شرح سورہ عصر. نمبر 4 نبوت خاصہ. نمبر 5 بیان. یہ کہتا تھا میری کتاب کا نام بیان ہے. اس کو قتل کر دیا گیا 1849 میں. قادیانیت کا فتنہ 1880 میں شروع ہو رہا ہے. یہ قادیانیوں سے بھی پرانا فتنہ ہے. 1849 میں اس کو قتل کیا گیا. پھر ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا بہاءاللہ ایرانی. اس نے جہاں اور دعوے کیے، وہاں اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ میں نعوذ باللہ خود خدا ہوں، میرے اندر خدا حلول کر گیا. یہ اپنے دعوت ناموں میں، شادیوں کے دعوت ناموں میں، کتابوں کے شروع میں، کمروں میں بہاءاللہ لکھتے ہیں. اپنی طور پہ اللہ کا نام لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بہاءاللہ میں اللہ حلول کر گیا، نعوذ باللہ. اس بہاءاللہ نے آگے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن منسوخ ہے. اس نے عجیب و غریب کتاب لکھی، کتاب اقدس. کبھی اس کو الواح مقدسہ بھی کہتے ہیں. یہاں 1-2 سال پہلے یہ بابا غریب شاہ، یہ جو بڑا پل ہے، اس کے ساتھ ایک بستی ہے رحیم دیوائی. میرے نوٹس میں بات آئی کہ وہاں پر یہ غریب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کا طریقہ واردات بڑا عجیب ہے. یہ مسلمانوں میں مسلمان بن کے داخل ہوتے ہیں، یہ عیسائیوں میں عیسائی بن کے داخل ہوتے ہیں، یہ یہودیوں میں یہودی بن کے داخل ہوتے ہیں، یہ ہندوؤں میں ہندو بن کے داخل ہوتے ہیں. رحیم دیواہی وہاں پر چھوٹی سی بستی 2 مہینے سے یہ کام کر رہے تھے. کس نام سے؟ میلاد. ہم میلاد نبی منا رہے ہیں. وہ سادہ سا طبقہ 2 دیگیں پکاتے، ہم سب کو اکٹھا کرتے اور ان کو بہاءاللہ کی تعلیمات سناتے. اور جب ہمارے نوٹس میں بات ہے، الحمدللہ ہماری ترتیب ہے عالم مجلس تحفظ ختم نبوت. نوجوان سنیں کہ ہمارا دفتر یہاں وائرل اسکول کے ساتھ ہے اور پوری دنیا میں ہمارے دفاتر ہیں جو بڑوں کی سرپرستی میں ہمارا کام ہو رہا ہے. سب مکاتب فکر ہمارے ساتھ ہیں.
وہاں ہم نے اجلاس کیے، سارے مکاتب فکر کو اکٹھا کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں ہم نے 2 پروگرام کیے، اور اس وقت یہاں کی جو انتظامیہ میں ذیشان اصغر صاحب تھے DPO، بہت دینی لگاؤ رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور عزتوں سے نوازے۔ یہ پکی بات ہے، جو میرے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ میں جڑتا ہے اللہ اس کو چمکاتا ہے۔ میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں، میرا موضوع بدل جائے گا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون بھرپور کیا، FIR بھی کی، بہاولپور تک کیس لڑا، انہوں نے مجھ سے سارا مواد لیا۔ میں نے ان کو جب مواد دیا تو یہ جو ان کی مذہبی کتاب جس کو یہ کہتے ہیں الواح مقدسہ، کتاب اقدس، اتنی بےہودہ اور بیکار قسم کی باتیں الٹی سیدھی جمع کی ہوئی ہیں، جس طرح کوئی کائنات کا بین الاقوامی احمق آدمی ہو اس نے وہ باتیں لکھی۔ اس کتاب میں، وہ کتاب میں نے ساری پڑھی، سارے دین کا بیڑا اس نے غرق کیا۔ اس نے کہا نماز کچھ نہیں ہے، 3 وقت ذکر کر لو، بس تمہاری نماز ہو گئی۔ ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے نفحات، آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمانوں کا ہے یا ان کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ شریعت محمدیہ منسوخ ہو چکی ہے، اور ان کا مہینہ 19 دنوں کا ہے، اور 19 مہینوں پہ ان کا سال مشتمل ہے۔ پاکستان میں جو ان کا سکول ہے ہر جگہ اس کا نام رکھتے ہیں نیو ڈے۔ سیالکوٹ، لاہور، کراچی اور رحیم عرفان میں ان کے سکول ہیں۔ آپ کے عباسیہ بنگلوز میں، عباسیہ ٹاؤن کی طرف ان کا سکول ہے نیو ڈے، اور اس کے اندر وہ بہائیت کا زہر بھر رہے ہیں بچوں میں۔ اور دکھ یہ ہے کہ میرے مسلمانوں کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جو میرے نبی کے دشمن ہیں وہاں پڑھا تھے، کھلے دشمن جو میرے نبی کے دین کے بارے میں بکواس کریں کہ یہ شریعت محمدیہ منسوخ ہو گئی، اور وہ آگے سے کہیں کہ جناب پھر کیا ہوا۔ یہ بھی ختم نبوت کا کام ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں، محلے داروں میں خوب آواز لگائیں، جو علماء بیٹھے ہیں اپنی مساجد میں آواز لگائیں کہ وہاں کوئی بچہ نہ پڑھے۔ یہ ابتدا میں یہیں سے میٹھا زہر دیتے ہیں۔ 21 مارچ کو ان کے عید کا دن ہوتا ہے، اس دن سکول میں یہ چھٹی کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، بچے پوچھتے نہیں ہوں گے چھٹی کیوں کی؟ تو یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ اپنے تہواروں پہ ان بچوں کا باقاعدہ ذہن بنا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامی مملکت میں ان پہ بین ہوتا۔ یہ وطن عزیز پاکستان اسلامی ملک ہے، سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے۔ عیسائی پڑھائیں اپنے بچوں کو عیسائیوں کے سکول میں، یہ اسلام کے نام پہ دھبا ہے۔ لیکن شکوہ مجھے اپنوں سے کہ میرے بچے وہاں کیوں پڑھیں؟ اس کے سب ساتھی تگدو کریں۔ عباسیہ ٹاؤن میں رہنے والوں پہ فرض ہے، لیور کے ساتھ رہنے والوں پہ فرض ہے، آپ دائیں بائیں آواز لگائیں، کسی کا بچہ وہاں نہیں پڑھنا چاہیے تو فیل کرے، ان کا بائیکاٹ کریں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہی میرے نبی نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے۔ میرا بچہ ان کے ہاتھوں میں پڑے، کیوں؟ ہمارے ادارے ختم ہو گئے؟ کوئی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جہاد منسوخ ہے، اور نعوذ باللہ ان کا عقیدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بہاء اللہ محمد رسول اللہ سے افضل ہے۔ اب بولو، ڈوب مرنے کا مقام ہے جن کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں۔
پھر ان بہائیوں نے ارشاد کالونی میں اپنے زہریلے جراثیم پھیلانا شروع کیے، یہ جدہ ٹاؤن کے ساتھ۔ پھر وہاں الحمدللہ ہمارے ساتھی جاگ رہے تھے، یہاں موجود ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی، وہ ہندوؤں کو لے کے آ رہے تھے مختلف علاقوں سے اور ان کو گمراہ کر رہے تھے اور ان کو ہندو مت سے نکال کے بہائیت کی سیڑھی پہ چڑھا رہے تھے۔ پھر یہاں ڈی ایس پی جو توئی صاحب تھے، انہوں نے بڑی فکر کی اس مسئلے پہ اور ان پہ بین لگایا کہ آج کے بعد تم یہاں تبلیغی سرگرمی نہیں کر سکتے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، آپ کو جہاں ایسا معاملہ نظر آئے آپ کم از کم ہمیں اطلاع تو دیں، آپ بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فلاں جگہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اور ان کا اس وقت جو مرکز ہے وہ عباسیہ ٹاؤن میں نیو ڈے سکول کے اندر ہے، ایک دو گھر میں زیادہ نہیں ہے، ان کے کچھ رشتہ دار سندھ میں ہیں جو بہاءاللہ کو نبی ماننے والے ہیں، اور جلیبی چوک پہ ان کی دکان ہے نائس ٹری کے نام سے، کچھ اب نام بدلا بھی ہے انہوں نے اس کا، وہ یہ وہاں ادھار پہ دیتے ہیں اور میرا نوجوان اسی میں مرتا ہے کہ وہ تو ادھار دیتے ہیں، وہ تیرے ایمان کا نقد سودا کرتے ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، ان سے تعلق حرام ہے، ان کا قبلہ مکہ نہیں عکہ ہے، عکہ اسرائیل، یہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ اپنے مردے کو ادھر منہ کر کے دفناتے ہیں۔ انہوں نے اپنا مردہ دفنانے کی کوشش کی 11 رجب کے ساتھ، وہاں الحمدللہ ہمارے ساتھ بیدار تھے، انہوں نے رکاوٹ ڈالی، انہوں نے اپنی زمین میں پھر دفنایا۔ یہ مسلمانوں کے قبرستان میں مردہ بھی نہیں دفن کر سکتے اپنا۔ ان حقائق کو سمجھیں اور سمجھیں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ ڈیوٹی میں نہیں آپ کو دے رہا، یہ ہمارے نبی نے ہمیں سپرد کی ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کا کوئی وجود نہیں ہے اور طلاق 19 تک دے سکتے، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور سوائے ماں اور دادی کے ہر عورت سے ان کے ہاں نکاح ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، ایسا غلیظ دین ہے۔ تو جاگتے رہیے اور ان کا 100% بائیکاٹ کیجیے، اور اگر آپ میں سے کسی کا رابطہ ہے ان 2-3 نوجوانوں سے جو بھائیوں سے، وہ میرے پاس لائیں، ہمارا کام نرمی سے سمجھانا ہے، ہم ان کو بتائیں کہ تم دھوکے میں ہو۔ پاکستان کے آئین میں بھی ان کو کافر لکھا ہوا ہے، بھائیوں کو، بہاءاللہ ایرانی، بہائی، بہائیت کا فتنہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور فتنہ جو اس دور میں آج بھی موجود ہے، وہ ایک امریکی کالوں کا نبی ہے، ایلچ محمد۔ ایلچ محمد جب امریکہ میں 100 سال پہلے کالوں کو پکڑ کے لے، اب میں اس کے آپ کو حوالے سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے بڑے بڑے چوٹی کے بادشاہ اس کے چکر میں ہیں۔ سنیے کہ کس طرح رہبر کے روپ میں راہزن گھوم رہے ہیں، کالوں کو افریقہ سے پکڑ کے غلام بنا کے لے جایا گیا امریکہ میں، یہ آج ہمیں انسانیت کا پیغام دیتے ہیں۔ تو جب کالے وہاں زیادہ ہو گئے امریکہ میں، تو ایک شخص اٹھا، فرد محمد اس کا نام تھا، وہ کہنے لگا میں کالوں کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اس کا معاون تھا ایلچ محمد، ایلچ الیاس محمد، اس طرح یوسف کو جوزف انگلش میں بولتے ہیں، تو ایلچ الیاس محمد نام تھا، وہ کالا رنگ کا تھا۔ اس نے کہا میں کالوں کا نبی ہوں، مجھے کالوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، اور اس نے تعصب کا رنگ یہ دیا کہ جناب سفید کپڑا پہننا حرام، مچھلی کھانا حرام، انڈا استعمال کرنا کھانا حرام، ہر سفید چیز پہ پابندی لگائی۔
اور اس نے کہا کہ یہ جو گورے یہ شیطان کی نسل ہے، امریکیوں کے بارے میں کہتا تھا یہ شیطان کی نسل میں سے، اور یہ کہتا تھا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اور میں نبی ہوں، اور میں اس وقت کاروں کا سربراہ ہوں، نبی ہوں۔ 1934 سے لے کر 1970 تک اس کی باقاعدہ حکمرانی رہی امریکہ کے کچھ حصوں میں۔ اس کی جماعت کا نام تھا نیشن آف اسلام، نیشن آف اسلام۔ یہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا مشہور، امریکہ کا محمد علی باکسر، ورلڈ چیمپئن بنا تھا، یہ عیسائی تھا، قرآن سے متاثر ہوا، باہر نکلا، بورڈ لگا ہوا تھا نیشن آف اسلام، یہ وہاں چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے کلمہ پڑھا۔ اب پہلے عیسائی تھا، اب اس دفتر میں آ کے اپنے کفر کو اور مضبوط کر لیا، اب اس کو نبی ماننے لگ گیا۔ یہ جو ایلج محمد تھا، اس کا ایک رائٹ ہینڈ تھا دایاں بازو، اس کا نام تھا مالکم ایکس، اس کا دفتر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر تھا۔ اس نے وہاں پہ مشہور اپنے وہ 1957 میں حج میں چلا گیا، وہاں جا کے دیکھا کہ گورے اور کالے اکٹھے طواف کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کون سا اسلام ہے اور ہمیں کون سا اسلام بتایا گیا ہے۔ وہ وہاں سے واپس آیا، وہ سمجھ گیا کہ یہ جو ایلچ محمد جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے، یہ دو نمبر آدمی ہے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ یہ جھوٹا ہے، اس نے اپنا دفتر علیحدہ بنایا، پھر اپنا نام رکھا مالکم محمد شہباز۔ 1958 میں اس کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر اس جماعت کا سربراہ بن گیا لوئس فرحان، آج بھی ہے لوئس فرحان کے ساتھ۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے شکاگو میں ایک بہت بڑی کانفرنس رکھی، اور اس کانفرنس کا مہمان خصوصی عبد الرحمن الحذیفی، امام کعبہ، امام مسجد نبوی، پوری دنیا کو دکھایا اس نے۔ یہ تو پھر پاکستان کے علماء نے آواز اٹھائی۔ لیبیا میں صدر قذافی جب بڑی بڑی اسلامی کانفرنسیں کرتا تھا، اس کا جو چیف گیسٹ ہوتا تھا وہ یہ لوئس فرحان کا، جو ایلچ محمد کا اس وقت جانشین ہے اور اس کی نبوت کو چلا رہا ہے۔ بڑے بڑے حکمران اس کے ماتحت بنے ہوئے تھے۔ یہ تو پھر پاکستان میں رابطہ عالم اسلامی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اس کا ایک رسالہ نکلتا ہے دی فائنل کال، دی فائنل کال کے نام سے۔ یہ فتنہ نیشن آف اسلام کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، جن جن ممالک تک آواز جا رہی ہے، اس آواز کو پھیلائیں، یہ ہر مسلمان کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ اس دور کا جو سب سے سنگین ترین فتنہ جو ہمارے وطن عزیز میں ایک بہت بڑی تعداد میں ہے، اور وقتاً فوقتاً ہمارے سیاسی اسٹیج پہ آ کے ہمارے پاکستان وطن عزیز کی جڑوں کو ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ پوری دنیا میں پھیلا پاکستان سے ہے۔ اصل میں شروعات تو انڈیا سے ہوئی، قادیان سے۔ میں اس کی تفصیل ذکر کرنے لگا ہوں۔ آج ہمارے بازاروں میں، ہمارے سکولوں میں، ہمارے کالجز میں
ہماری بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں میں یہ زہریلے جراثیم پہنچے ہوئے اور ان کا طریقہ واردات وہی ہے جو یہودیوں کا ہے. تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن بنیاد پہ جا کے ضرب لگاتے ہیں. یہ قادیانی یہ سیالکوٹ میں ایک کچہری کے اندر منشی تھا اور اس نے واضح اعلان کیا کہ ہمارا خاندان انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے. حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے اور یہ کہتا ہے کہ دادا پردادا سے ہم انگریز کے ٹاؤٹ چلے آ رہے ہیں. انگریز برصغیر میں پاؤں جمانا چاہتا تھا. آپ اس کو توجہ سے سنیں, یہ سرسری گفتگو نہیں ہے. اس دور میں جو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے یہ وہ ہے. سیدنا صدیق اکبر اپنے زمانے میں فتنے سے نمٹ گئے. 1300 سال سے امت اپنا کام ختم نبوت پہ کرتی رہی. آج جو میں نے اور آپ نے کام کرنا ہے, آئیے پہلے اس دشمن کی دشمنی کو پہچانیے, اس کا طریقہ واردات سمجھیے, اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس فتنے کو دبانے کے لیے امت مسلمہ کا کتنا خون بہا ہے اور ہمارے بڑے بڑے اکابر نے کس طرح اس فتنے کی سرکوبی کی ہے اور کس طرح سے وطن عزیز پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں ان قادیانیوں کا کردار ہے. آئیے الف سے میں گفتگو کو شروع کرنے لگا ہوں. اللہ کے لیے اپنے نبی کی محبت میں میری گفتگو کو دھیان سے سنیے. میرے نبی نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا, نبوت کا اعلان کیا تو اپنے آپ کو پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ یاد ہے؟ میں نے کبھی امانت میں خیانت کی؟ تو سارے دشمن بھی بولے نہیں, آپ صادق اور امین ہیں. آئیے جس کو مرزائی نبی مانتے میں اس کے کردار کو تھوڑا سا کھولتا چلوں تاکہ آپ جب آئندہ نسلوں میں پیغام دیں تو علمی گفتگو بعد میں شروع ہو. آپ ان کو بتائیں کہ تمہارا یہ مرزا قادیانی اس کا کردار اور کریکٹر یہ تھا, یہ تو ایک شریف آدمی کہلانے کے لائق نہیں تھا, تم اس کو مہدی اور نبی بنا کے بیٹھے ہو. یہ انگریز کا ڈاؤٹ تھا اور انگریزوں نے اپنی کتاب میں لکھا, میرا ایک ایک لفظ یاد کرو, ایک ایک لفظ اپنی کتاب میں لکھا انگریزوں نے کہ ہم پریشان تھے کہ بر صغیر میں ہمارے پاؤں جم نہیں رہے. ایک جگہ سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو دوسرے شہر میں جہاد شروع ہو جاتا ہے. یہ جہاد کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ وہ بنیادی پوائنٹ ہے جس کے لیے انگریز نے قادیانی فتنے کو کھڑا کیا ہے. جس طرح روس نے بہائیت کا فتنہ کھڑا کیا تھا, انگریز نے یہ وہ بنیادی پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے اس فتنے کو کھڑا کیا تھا. اور 1 سال کی محنت کے بعد انگریزی وفد نے یہ رپورٹ دی, اگر ہم یہاں مذہبی فضا بہت زیادہ ہے, ہم ایک نئے شخص کو کھڑا کریں جو بتدریج نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ یہ کہے کہ نبوت کی بنیاد پہ کہ جہاد منسوخ ہے, پھر ہمارے پاؤں جم سکتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے طویل محنت کے بعد مرزا قادیانی کو چنا. یہ انگریز یہ سیالکوٹ کی عدالتوں میں ایک منشی تھا اور وہاں کے پرانے رجسٹروں میں بطور منشی اس کا نام آج بھی موجود ہے. یہ وہاں سے واپس آیا قادیان,
یہ جو آج کل آپ نے نام سنا کرتارپور بارڈر، یہ سیالکوٹ اور قادیان، یہ بیچ میں 2-2.5 میل کا فاصلہ ہے، صرف اس سے زیادہ نہیں ہے، درمیان میں دریا ہے چھوٹا سا. تو یہ کرتارپور یہ بارڈر کے اس چھوٹے سے شہر کا نام ہے. ادھر سیالکوٹ، ادھر قادیان جو گرداسپور کا حصہ ہے. اس وجہ سے ان علاقوں میں قادیانی زیادہ ہیں. یہ جو ظفر اللہ قادیانی جو وزیر خارجہ بنا، جس کی تفصیل کل آئی اس تفصیل میں، یہ اسی ڈسٹی کا تھا. یہ سیالکوٹ کے ساتھ علاقہ ہے ڈس کا، یہ یہاں کا رہنے والا تھا. یہ مرزا قادیانی کو تیار کیا تو مرزا قادیانی نے 1880 میں مختلف دعوے کرنا شروع کیے. اچانک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس کو پتہ تھا اس طرح کوئی نہیں مانے گا. اس نے پہلے اپنے آپ کو مناظر اسلام بنا کے پیش کیا. پھر جب اس کو مان لیا گیا کہ یہ عیسائیوں کے خلاف مناظرے کرتا ہے، پھر اس نے کہا میں مجدد ہوں، جو دین کی تجدید کرتا ہے، جو دین میں وقت گزرنے کے ساتھ بدعات وغیرہ آ جاتی ہے ان کی صفائی ہوتی ہے، میں مجدد ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں ابن مریم ہوں. پھر یہ کہنے لگا کہ میں مریم ہوں. پہلے کہا میں عیسیٰ ہوں، پھر کہا میں ابن مریم ہوں، پھر کہا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. لوگوں نے کہا کہ تو عیسیٰ ابن مریم کیسے بن گیا؟ تو غلام احمد ابن چراغ بھی ہے. غلام احمد ابن چراغ بھی. تو عیسیٰ ابن مریم کیسے بن گیا؟ کہنے لگا استعارے کے رنگ میں. اب میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میں گفتگو کو بہت سمیٹ کے عرض کرتا ہوں. میرے نبی کا دشمن ہے، میں ذلیل کر کے رہوں گا. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں، یہ میرے نبی کی سنت ہے. نبی کا دشمن ذلیل کر کے رہنا چاہیے، یہ میرے رب کی سنت ہے. اس سے پوچھا گیا تو کس طرح بن گیا؟ کہنے لگا میں استعارے کے رنگ میں پہلے خود مریم بنا. اچھا تو مریم بن گیا؟ کہنے لگا پھر 10 مہینے مجھے حمل رہا. یہ ایسا احمق انسان تھا، اور جو اس کے ماننے والے ہیں وہ اس سے بڑے احمق ہیں. جو اس شخص کو نبی مانتے جو کہتا ہے مجھے 10 مہینے حمل ہوا ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ 10 مہینے حمل کھوتی کو ہوتا ہے. یہ میں نے ایک جملہ دیا تھا کہ آپ تھوڑے سے تازہ ہو جائیں. اور کہنے لگا پھر میں اپنے آپ سے خود پیدا ہو گیا اور میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا. ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نوبل انعام صاحب، اس احمد کو ذرا مجھے بتاؤ یہ انسان ہے یا کیا بلا ہے جس کو تم نبی اور مہدی مانتے ہو؟ ہاں سوچ تو آتی ہے نا. پھر پروفیسر اس کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ آپ کے خواجہ فرید کا طارق ندیم اس کو نبی کیوں مانتا ہے؟ یہ عیدگاہ کے سامنے جو بچیوں کا سکول ہے اس میں قادیانی ٹیچر ہے، وہ اس کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں رب رسے تے مت کھسے. رب رسے تے مت کھسے. رب مت چھین لیتے ہیں. جب رب مت چھینتا ہے تو پھر میرے نبی اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں اور ابو لہب نہیں مان رہا. اور ہم اللہ کا شکر ہے 1400 سال کے بعد بھی اپنے نبی پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے. شکر کریں. رب جب مت چھینتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے. 1901 میں اس نے مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کیا. 1901 میں، یاد رکھو میرے نوجوان،
قادیانی انکار کرتے ہیں بعض اوقات دھوکہ دینے کے لیے. 1901 مرزا قادیانی کی کتاب کا نام 40 نمبر 4. اس نے کہا سمجھ لو شریعت کیا چیز ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے جو اپنی وحی کے ذریعے عوامر اور نہیں بیان کرے, جس کے پاس نئی شریعت ہوتی ہے تو کہتا ہے میری وحی میں امر بھی ہے, میری وحی میں نہیں بھی ہے. یہ مستقل نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا. یہ کہتا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا ہے. نعوذ باللہ. میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے. میں پوری دنیا کے قادیانیوں کو چیلنج کرتا ہوں, آؤ عدالت میں. اب تمہاری ضرورت رہی نہیں. میرے بڑوں نے عدالت میں اور سپریم کورٹ میں اور پارلیمنٹ میں دلائل دے دے کہ تمہارے کفر کو اتنا ننگا کر دیا ہے, تمہاری ضرورت نہیں ہے تم دوبارہ سامنے آ سکو. یہ وہ حوالے, یہ مرزا قادیانی, اس کے کردار پہ گفتگو چلنے سے پہلے میں نے شروع میں ایک لفظ بتایا, یہ دجل دیتے, یہ دھوکہ دیتے. میرے نبی نے فرمایا سلاسون کذابون دجالون, یہ دجل دیتے, دھوکہ دیتے. کیسے دیتے میرے نوجوان بھائی ذرا دھیان سے سمجھو. میں کل سے سنا رہا ہوں, مسلمہ آیا, اذان اشہد ان محمد رسول اللہ ہے. اسحاق اخرس آیا, قرآن سنا رہا ہے. جو آ رہا ہے اپنے آپ کو اسلامی تشخص توڑنے کی کوشش نہیں کر رہا, دجل دینے کے لیے. یہ قادیانی کس طرح دجل دیتے سنیے. آپ کے رحیم عرفان کا ایک ساتھی ہے, میں اس کو گفتگو کو تھوڑا سا تشریح کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. افتخار ان کا نام, شاید موجود ہوں. اس کا ماموں قادیانی تھا, بن گیا. یہاں تبلیغ جماعت سے جڑا ہوا نوجوان ہے, علامہ اقبال ٹاؤن کا. اس کا ماموں 22 برس پہلے قادیانی ہو کے جرمنی چلا گیا. 22 برس کے بعد واپس آیا. دھیان سے سننا ہے, سبق ہے سبق. جس نے ختم نبوت کا کام کرنا ہے ذرا ہوش کے ساتھ سنیں. 22 برس کے بعد واپس آیا سرگودا. اس نے وہاں سے اپنے اس بھانجے کو فون کیا, افتخار کا. افتخار پکا مسلمان. اس کو فون کیا اور کہا کہ جناب میں تمہارا ماموں بات کر رہا ہوں. 22 برس کے بعد تم میرے خون ہو, میرا دل کرتا ہے میں تم سے ملوں. آگے سے جو جواب کیا میں تشریح عرض کرنا, بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا آج تو فون تم نے کر لیا, آئندہ مت کرنا. میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں, میں اپنے نبی کا امتی پہلے. یہ جملہ یاد رہے گا, یاد رہے گا. جو بھائی دوسروں کو عداوت دے کے آئے ہیں وہ سوچیں کہ یہ کتنے قیمتی جملے لے کے جا رہے ہیں آج, اور آئندہ دنوں میں اس سے زیادہ اہم سبق آ رہے ہیں. اس نے کہا آج فون کر لیا 22 برس کے بعد, آئندہ فون مت کرنا. میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں, میں اپنے نبی کا امتی پہلے ہوں. فون مت کر دیا. میں اس کو ایک جملہ اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں, اور میں دل کی بات کرنا چاہتا ہوں, اور ایمان کی بات کرنا چاہتا ہوں, اور اپنے نبی کا پیغام حدیث کو اس جملے کے رنگ میں دینا چاہتا ہوں. ہم کسی سیاسی جماعت کے ورکر بعد میں ہیں, ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں. بلند آواز سے اللہ کے لیے میں آپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بات کہنے لگا. بات سمجھو, جب کوئی میرے نبی سے بے وفائی کرتا ہے, قادیان میں نوازی کرتا ہے, کوئی سمجھاتا ہے, آگے سے کہتے ہیں فلانے نے بھی تو ایسے کیا تھا.
تیرا یہ جملہ جب تو بولتا ہے تیرا ایمان ختم ہو جاتا ہے. بھاڑ میں جائیں گے سیاسی حکمران، اپنا ایمان بچاؤ. یہ تیرا کفر کا جملہ ہے کہ تو کفر بولتا ہے جب یہ کہتا ہے. پھر کیا ہوا؟ میں نے اس کو ووٹ دیا تو کیا ہوا؟ وہ فلانا بھی تو ایسے کرتا تھا. اگر فلانا کرتا تھا تو اس کا کرنا جائز ہو گیا. تیرا ایمان کدھر ہے؟ یاد رکھو، ہم کسی سیاسی جماعت کے ورکر بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے. قیامت میں یہ سب بھاگ جائیں گے، میرے نبی کے علاوہ وہاں کوئی آسرا نہیں ہوگا. بے وفائی مت کرو، کھلے لفظوں میں کہو جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں. کہہ دو جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا بلند آواز سے ہاتھ میں اٹھا کے ہمارا. کیوں ڈرتے ہو؟ کھا جائیں گے یہ. ایمان مت بیچو. اور ہاں، مجھے ایک جملہ اور کہنے دیجیے، میں جذبات میں دور جا رہا ہوں. ہم اپنی ماؤں کے بیٹے بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے. فون بند کر دیا اس کا، توجہ سے. پھر فون آ گیا، پھر فون آ گیا، ہو گیا تبلیغی مرکز میں، یہ جو تلی روڈ کی طرف پاکستان. انہوں نے کہا کہ یہ کیس ختم نبوت والوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے. وہ میرے پاس آ گیا. الحمدللہ میں اس ضلع کا خادم ہوں ختم نبوت کے حوالے سے. میرے پاس آ گیا، مجھے کہنے لگا مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو. ہندو عیسائی سے لین دین کی بول چال کی گنجائش ہے، قادیانی سے نہیں ہے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا ہندو اپنے مذہب کی تبلیغ ہندو مت کے نام پہ کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا. اور اپنے بھگوان اور اپنے بڑوں کو میرے نبی کی جگہ نہیں بٹھاتا. یہ قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہیں، اور مرزا ملعون کی جگہ میرے نبی کو لاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. اس وجہ سے شریعت کا حکم ہے ان سے ہر قسم کا تعلق حرام ہے. لینا دینا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا، دوائی لینا دینا، باقی خوشی میں شریک ہونا حرام. اور جو ہوگا پھر نہ کہنا قیامت کے دن میرے نبی نے اس کو کہہ دیا کہ دور ہو جا. یہ حجت کر رہا ہوں. میرے نبی رحمت للعالمین ہیں. انہوں نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے یہ پیاس سے مر رہے ہو تو پانی مت پوچھو. حدیث ہے. تم بڑے اخلاق والے پیدا ہو گئے ہو آج. میرے نبی سے بڑا رحمت والا کوئی نہیں ہو سکتا. ہندو عیسائی سے گنجائش ہے، قادیانی سے نہیں. ان کی مصنوعات شیزان مت استعمال کیا کرو. وہ میرے پاس آیا، میں نے کہا تم بائیکاٹ کر کے بہت اچھا کر رہے ہو، لیکن وہ بار بار فون کر رہا ہے نا، اس کو آنے کو دے. لیکن میں نے ایک اور جملہ کہا، یہ جملہ آپ سب نے محفوظ کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. مجھے نوجوان سے امید ہے زیادہ. میں نے کہا دیکھو اس قادیانی سے اکیلے مت ملنا. میں نے کہا مجھے لے کے ملنا. سانپ کو ہاتھ وہ لگائے جسے منتر آتا ہو. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ میں نے کہا سانپ کو ہاتھ وہ لگائے جسے منتر آتا ہو، ورنہ ڈسے گا. میرے عزیز یہ ڈستا ہے. میرے پاس صادق آباد سے ایک والد اپنا جوان بیٹا لے کے آیا، 19-20 سالوں کا. کہنے لگا یہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، ذرا سنو. میں نے کہا بیٹا پوچھو کیا بات ہے. وہ ساری باتیں وہ کر رہا تھا جو قادیانی مربی کرتے ہیں. وہ میں نے کہا بیٹا یہ باتیں تو کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا میں تو مسجد کے علاوہ کہیں جاتا ہی نہیں، گھر میں بھی
وہ چینل سنتا ہوں جس میں دین ہو. میں نے کہا ذرا بتا تو صحیح کیسا چینل ہے. وہ کہنے لگا ایک مولوی صاحب آتے ہیں, داڑھی ہوتی ہے, پگڑی ہوتی ہے, جبہ ہوتا ہے, ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے, تسبیح ہوتی ہے, درود کا کثرت ہوتی ہے. اور میں نے کہا اس چینل کا نام MTA تو نہیں؟ کہنے لگا ہاں. اور میں نے کہا تیرا بیڑا بڑا, مسلم ٹی وی قادیانیوں کا چینل ہے. درجہ سمجھ آ رہا ہے میرے عزیز؟ سمجھو میرے درد کو سمجھو. میں نے آپ کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ اگر یہاں اس چینل میں عیسائی بیٹھا ہوتا, اس کا نام ہوتا تارا مسیح, اگر دھوکہ نہ کھاتا, وہ یوں پگڑی باندھ کے نہ بیٹھتا. اگر یہاں سکھ بیٹھا ہوتا, اس کا نام ہوتا تارا سنگھ, کوئی دھوکہ نہ کھاتا. یہ بیٹھا ہے قادیانی مرزا مسرور طاہر احمد. میرا کالج کا وہ 90% نوجوان قادیانی ہو چکا تھا. تو میرے پاس آیا, میں نے کھینچ کے اس کو اس کفر سے نکالا. میرے درد کو سمجھو. خاموش رہنے کا وقت گزر گیا ہے. آج جو خاموش بیٹھے گا یہ کفر اس کے گھر میں گھس جائے گا. اپنے نمود کے چوکیدار بنو, نکلو. اپنے ہمسائے کو, اپنے شاگرد کو, اپنے گاہک کو بتاؤ ختم نبوت کیا. میں نے اس سے کہا اس کو آنے دو. وہ آ گیا. یہاں لائے مال ٹاؤن میں. اس کی عمر ہوگی 65-70 سال. اس کے جوان بیٹے بھی ساتھ تھے. سننے والی بات دھیان سے سنو. 65-70 سال اس کی عمر. آ گیا, مجھے دیکھ کے کہنے لگا میں مولوی سے بات نہیں کرتا. میرے نوجوان, کاش کہ تم میرے درد کو سمجھے. تو میں عرض کروں کہ میرے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک باطل کی سب سے بڑی نشانی جو علماء سے متنفر کرے گا. اور یاد رکھو, اب نبی نہیں آنا, یہ بارش امریکہ کے لیے. جو علماء سے متنفر کرے پہلے منٹ میں سمجھ لو یہ دین دشمن ہے. یہ میں نے آپ کو ایک چٹکی میں مسئلہ حل کیا ہے. میں نے بھی بڑوں سے منتر سیکھی ہوئے ہیں الحمدللہ. میں نے اس کی دم پہ پاؤں رکھا. میں نے کہا تو مجھ سے کیا بات کرے گا, تجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا. کہنے لگا کیا مطلب کلمہ نہیں آتا مجھے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا سناؤ. میں کہا سناؤ. اب وہ قادیانی کلمہ پڑھ رہا ہے. کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا یہ تو تیرا کلمہ ہی نہیں. کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا تو 22 برس پہلے قادیانی ہوا ہے, تجھے دھوکے میں رکھا جا رہا ہے. قادیانیوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے, یہ جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے. توجہ ہے توجہ؟ یہ گنبد خضرا والوں کو مراد نہیں لیتے. یہ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے. ہمیں دھوکہ دیتے. وہ 70 سال کا قادیانی ایک دم غصے میں آ کے پھٹا. کہنے لگا ہو نہیں سکتا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تم کیا مراد لیتے ہو؟ کہنے لگا میں گنبد خضرا والوں کو لیتا ہوں. میں نے کہا تجھے دھوکہ دیا گیا ہے. میرے پاس کتاب تھی قادیانیوں کی, اور کتاب کا نام کلمۃ الفصل. میں نے وہ کتاب اس کو کھول کے دکھائی. میں نے کہا دیکھو یہ کتاب تمہاری ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا غور سے دیکھو اس کا مصنف تمہارا بڑا ہے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا دیکھو یہ تمہارے پریس سے چھپی ہے. کہنے لگا ہاں. میں نے اس کو غور سے دیکھو, اس میں کیا لکھا ہے. اور میرے عزیز,
میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں کبھی یہ لفظ زبان پہ نہ لاتا اگر آپ کو سمجھانا مقصود نہ ہوتا۔ اتنے غلیظ اور اتنے بدبودار قسم کے لفظ ہیں، اتنے زہریلے لفظ ہیں، 7 سمندروں میں ڈالیں 7 سمندر بدبودار ہو جائے۔ اس قادیانی ملعون نے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد دنیا میں 2 دفعہ آنے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ کہو استغفر اللہ۔ نہیں سمجھے گا؟ ان کا عقیدہ قادیانیوں کا کیا ہے؟ 1 دفعہ مکہ مدینہ میں آئے محمد رسول اللہ، دوسری دفعہ پھر سے قادیانی کی شکل میں قادیان میں آئے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اس سے بڑا لعنتی عقیدے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ابھی نہیں سمجھے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، غیرت والا میرا جواب دے گا۔ آپ اپنے والد کو ملنے گھر جا رہے ہیں، راستے میں بھنگی آ جائے، وہ بھنگی پوچھے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہیں میں اپنے والد کو ملنے جا رہا ہوں، وہ بھنگی کہیں تیرا والد تو میں ہوں، برداشت کرو گے؟ نہیں۔ بولو بولو بولو۔ نہیں۔ باپ کی جگہ بھنگی برداشت نہیں۔ ہم اپنے کائنات کے سردار نبی کی جگہ ایک کانے بھینگی کو برداشت کریں گے؟ کر لیں گے؟ نہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے، ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب محمد رسول اللہ پڑھتے تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے۔ میرے عزیز، مسجد میں بیٹھا ہوں، سخت سردی کے دن تھے اور اس کے پسینے سے اس کی ساری قمیض گیلی ہو گئی، اس قادیانی کی، افتخار کے ماموں کی، اس کا پسینہ بتا رہا تو بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے کوئی جو مجھے طارق ندیم سے ملوائے، میں اس کو اسلام کی دعوت دوں؟ ہے کوئی؟ یہ دیکھو وہ نوجوان میں ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، ابھی رمضان سے چند دن پہلے 10 قادیانی میرے پاس مسلمان ہیں الحمدللہ، اور یہ ایک حوالے سے سمجھے، ایک حوالے سے، اور پہلے دن سے وہ کورس میں شریک ہے۔ اللہ ان کو اور عزتوں سے نوازے۔ یہ ختم نبوت کا کام آپ سب نے کرنا ہے۔ آپ کے محلے میں کہیں قادیانی ہے، اول تو ملنا حرام ہے، ایک دفعہ بطور حجت اس کو بٹھاؤ، ہم نرمی سے سمجھائیں گے، ہم اس کو بتائیں کہ تم دھوکے میں۔ یہی حوالہ میں نے دنیا پور میں دیا، دنیا پور میں دودھ بیچنے والا اپنی بیوی اور 4 جوان بیٹیوں کو لے کے آیا، قادیانیت پہ لعنت بیچ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ہماری دعوت اسلام ہے، ہم نے کبھی خلاف قانون کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ یہی میرا آپ کو پیغام ہے، اپنے آپ کو تیار تو کرو۔ وہ پھر قابو میں نہیں آیا، اس کو میں نے سمجھایا کہ لگا میں جاؤں گا ربوہ دیکھوں گا لائبریری میں، پھر میں نے رابطہ بھی کیا، ترتیب نہیں بن سکی، خیر اس کے بعد اور کئی مسلمان ہوئے الحمدللہ۔ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ آئیے میں چند دھوکے بتاؤں، ذرا دھیان کے ساتھ، ایک دفعہ درود پڑھیں صلی اللہ تازہ ہو جائیے، صلی اللہ، یاد کرو، یاد۔ یہ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ ہمارے تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ہم کلمہ تمہارے والا پڑھتے ہیں، یہ مولوی ایسے ہی ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، آؤ میں ان کا دجل بتاؤں۔ یہ میں 10 پوائنٹ آپ کو بتانے چلا ہوں۔
اہم پوائنٹ ہے، اس کو یاد کرو. ان کو بتاؤ کہ تم دھوکے میں ہو. ہمارے درمیان، قادیانیوں کے درمیان کفر اور اسلام کا فرق ہے. سب سے پہلا فرق، خوب توجہ سے سمجھو، نبی کے بدلنے سے نسبت بدل جاتی ہے. حق تو نہیں ہے؟ حق تو نہیں ہے؟ نبی کے بدلنے سے نسبت. کل اس سے زیادہ اہم سبق ہے جو آج مجھ سے رہ گیا ہے. اوروں کو دعوت دے کے آئیں گے انشاءاللہ. بھائی ایمانی ذمہ داری ہے. کرو گے آخرت میں سرخرو ہو گئے، نہیں کرو گے پھنسو گے. دعوت دینا پڑے گی. نبی نمبر 1، نبی کے بدلنے سے نسبت بدلتی ہے. دھیان سے سنو گے، آپ کو بہت ساری جگہوں پہ کام دے گا. یہ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، یہودی کہلاتا ہے. وہی شخص اگر عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لے کیا کہلائے گا؟ بولو. نبی کے بدلنے سے نسبت بدل گئی. لیکن میرا ایک سوال ہے، آپ باشعور ساتھی کریں. یہ عیسائی اگر یہودیوں کے پاس جائے اور یہ کہے جناب میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتا ہوں، لہذا تم مجھے یہودی بھی مانو. دنیا کا کوئی یہودی اس کو یہودی نہیں مانے گا. وہ کہے گا جب تم نے نئے شخص کا کلمہ پڑھ لیا اب تمہیں عیسائی تو کہا جا سکتا ہے، یہودی. یہ بات سمجھ آئی؟ اب یہی عیسائی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لے کیا کہلائے گا؟ بولے 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 مسلمان. اب یہ مسلمان کل کو عیسائیوں کے پاس جائے اور یہ کہیں کہ جناب میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتا ہوں، لہذا تم مجھے عیسائی بھی مانو. دنیا کا کوئی عیسائی اس کو عیسائی ماننے کے لیے تیار ہے. وہ کہے گا جب تم نے نئے شخص کا کلمہ پڑھ لیا نسبت بدل گئی، اب تجھے مسلمان کہا جائے گا، عیسائی نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح جب ایک شخص مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے تو نسبت بدل گئی. کیا ہوئی؟ بولو بولو بولو. اب اس کو قادیانی اور مرزائی تو کہا جا سکتا ہے، مسلمان ہے. یہ لاکھ کے ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو نبی مانتا ہوں. ہم کہیں گے جب تم نے نئے شخص کو نبی بنا لیا تیری نسبت بدل گئی. اب تجھے قادیانی اور مرزائی کہا جا سکتا ہے، مسلمان نہیں کہا جا سکتا. یہ وہ جواب ہے جو علامہ اقبال نے جواہر لال نہرو کو دیا تھا. یہ سوال اس نے اٹھایا تھا کہ تم قادیانیوں کو اپنی صفوں سے کیوں نکال دے. علامہ اقبال نے یہ ساری تفصیل لکھی. جب انہوں نے نیا نبی بنا دیا تو نسبت بدل گئی. یہ پہلا اصولی اختلاف ہے. ہمارے نبی اور ہیں، قادیانیوں کا نبی اور ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. نمبر 2، میرے نوجوان ذرا دھیان سے، ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں. بلند آواز. قادیانی کہتے ہیں نبوت جاری ہے، مرزا بھی نبی ہے. میری ایک جگہ گفتگو ہوئی قادیان یا محلہ قاضیہ میں، جن کی موجودگی میں ہوئی وہ اس مجلس میں موجود ہے. میرے عزیز ذرا دجل سمجھنا جو کالج کے ساتھی بیٹھے، انہوں نے نبوت کو جاری ثابت کرنے کے لیے یہی آیت پڑھی جو ہم ختم نبوت کے لیے پڑھتے ہیں، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. وہ قادیانی کہنے لگے خاتم بمانا انگوٹھی، نبیین نبی کی جمع. دھیان سے سننا،
اور جس نے پوری بات نہیں سننی اٹھنا ہے اب اٹھ جائے. یہ بات ادھوری سنو گے نقصان ہوگا. پوری بات سنو توجہ سے. قادیانی کہنے لگے خاتم بمانا انگوٹھی. نبیین نبی کی جمع حضور نبیوں کی مہر ہے. بادشاہوں کی انگوٹھی میں مہر ہوتی تھی. جب مہر لگاتے حکم جاری ہوتا. پہلے نبی اللہ بناتے تھے, اب حضور کی مہر سے نبی بنیں گے. جو اتباع کرے گا نبی بن جائے گا. تجھے سمجھ آ رہا؟ جو ہماری سب سے مضبوط ترین دلیل تھی وہ قادیانی چکر دینے لگے اسے. توجہ, میں نے وہ قادیانیوں سے کہا جو تم مانا کر رہے ہو, کیا 1400 سال میں کسی ایک مفسر نے کیا؟ قرآن تو کہتا ہے یہ نبی خیر امت ہے. کیا اس بہترین امت میں 1400 سال میں کسی نے یہ ترجمہ کیا جو تم کر رہے ہو کہ حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں, جو اتباع کرے گا نبی بن جائے گا؟ وہ قادیانی خاموش. مجھے کہنے لگے پھر اس کا اور کیا معنی بن سکتا ہے؟ میں نے کہا سنو, ہم بھی ختم نبوت پہ جان قربان کرنے والے ہیں. ختم نبوت کا معنی تو سمجھو. خاتم النبیین, خاتمہ عربی میں یہ مادہ ہے ختمہ. خاتم کا مادہ ختمہ. یہ قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال ہوتا ہے, توجہ سے, پوری توجہ, وہاں معنی یہ بنتا ہے کسی چیز کو ایسے طریقے سے بند کر دینا, سیل کر دینا, باہر سے کوئی چیز اس کے اندر جا نہ سکے, اندر سے چیز باہر سیل بند. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم. ختم مادہ آ گیا. اللہ تعالیٰ جو سمجھو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی, بند کر دیا. ختم تو کیا مطلب؟ اب تم جتنا مرضی واضح و نصیحت کر لو, ہم نے بند جو کر دیا ہے. اب تو جو باہر سے ایمان ان کے دلوں کے اندر جا نہیں سکتا, اندر سے کفر باہر. یہ لفظ ہر جگہ استعمال ہوگا جہاں ختم آئے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمجھو یہ ہر قادیانی چکر دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ختامہ مسک, جو جنتیوں کو شراب دی جائے گی. ختمہ, اس شراب کو ہم نے مشک سے سیل لگائی ہے, جس کو پی کے اللہ کی محبت اور بڑھے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. ختمہ, ختامہ مسک, شراب بند ہے, سیل ہے. جب تک جنتی خود نہ کھول لے اپنے لیے بطور ملاوٹ, باہر سے کوئی اس میں کچھ ڈال نہیں سکتا, اندر سے شراب باہر. تو میں نے قادیانیوں سے کہا خاتم النبیین کا معنی یہ بنا. اب سمجھو ختم نبوت کا معنی, اللہ نے سلسلہ انبیاء جو آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا, ہمارے نبی پہ آ کے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے پر سیل لگا دیا, بند کر دیا. بولو کیا کر دیا؟ بند کر دیا, سیل لگا دی. اب باہر سے توجہ ہے, اب باہر سے کوئی نیا شخص نبی بن کر اس سلسلے کے اندر جا نہیں سکتا. جو اندر آ چکے ان میں سے نبوت سے باہر کوئی جا نہیں سکتا. سمجھ آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, نبی ہوں گے, لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. یہ میں نے بتایا نا, یہ غامدی جیسے لوگ جو دین کو کفر میں پھیلا رہے ہیں, ان سے بچو.
اس کے نظریات کا تفصیلی آپریشن آخر میں ہونا ہے ابھی چند دنوں میں بتاؤں گا کہ اسلام کی جڑیں کہاں سے کھوکھلی کر رہی ہے لوگ. دوسرا اصولی اختلاف میں نے آپ کو سمجھا دیا. ہمارا عقیدہ ہے توجہ کرنا، ہمارے نبی آخری نبی، قادیانی کہتے ہیں اور نبی آ سکتا ہے. ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں، مرزا قادیانی کا یہ کہنا ہے کہ مجھے نبوت اطاعت سے ملی ہے اور میں ہی نبی بننا تھا اور کوئی نہیں بنے گا. یہ دونوں حقیقت الوحی مرزا کی کتاب ہے. جب کبھی قادیانیوں سے گفتگو ہو ہم کہیں گے آیت حدیث کو دکھاؤ جس میں اطاعت سے نبوت ملنے کا ذکر ہو اور فرد واحد کو ملنے کا ذکر ہو. رب کعبہ کی قسم، ایک اونٹ نہیں 100 اونٹ سوئی کے نکے سے گزر سکتے ہیں، قادیانی میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے. یہ جھوٹے ہیں، یہ تجربے ہیں. میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ سنائیے اور ان کو اسلام کی دعوت دیجیے. تیسرا اصول اختلاف، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن مدار نجات ہمارے نبی ہیں. کہو بے شک مدار نجات، بولو مدار نجات. اور قادیانی کیا لکھتے ہیں؟ مرزا قادیانی نے لکھا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ پکا کافر اور جہنمی ہے، وہ سبروں اور کنجریوں کی اولاد ہے. یہ نبی کی زبان ہے. نبی کا اخلاق کتنا بلند ہوتا ہے، یہ نبی کی زبان ہے. یہ میں کل سناؤں گا آپ کو. جب 1974 میں تو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، 10,000 مسلمان شہید ہوئے. 10,000. میں آپ کو واقعات سناؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اس صدی کے مسلمان تھے. یہ کل کی داستان ہے. اب یہ موضوع چلنا ہے. تیسرا اصول 4 ہو گئے 3. چوتھا اصول اختلاف، اور جو یہ میرا اختلاف سمجھ لے گا دھیان سے، اللہ کی قسم کوئی بات ہے جو اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. دھیان میں ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ سنیں، جو یہ اصول سمجھ لے گا کوئی باطل اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. باطل اس وقت تبلیغ کرے گا جب اس اصول کو توڑے گا. کیا اصول ہے؟ ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے قرآن مجید کی تفسیر وہی معتبر ہے. قرآن کی تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر وہی معتبر ہے جو ہمارے نبی فرمائے، حضرات صحابہ کرام فرمائے، ائمہ مجتہدین فرمائے. 3 ائمہ مجتہدین کو ہم کس نے دیا؟ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں میرا مضمون آنے والا آئندہ دنوں میں. سنیے، دل کی کھڑکیاں کھول کے محبت کے ساتھ سمجھیے. 3 چوتھا نہیں. نمبر 1 قرآن کی تفسیر کس کی معتبر ہے؟ ہمارے نبی بلند آواز سے. نمبر 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. نمبر 3 ائمہ مجتہدین فقط. اب آپ سوال کریں گے بہت ساری تفسیریں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، ابن کثیر بعد میں لکھی گئی ہے، روح المعانی بعد میں لکھی گئی ہے، تفسیر عثمانی بعد میں لکھی گئی ہے. ہاں، یہ تفسیریں انہی کے طریقے پر لکھی گئی ہیں، ان تینوں کے. ان سے ہٹ کر انہوں نے کوئی نیا معنی مفہوم نہیں نکالا، ان کی باتوں کی تشریح کی ہے. میری بات سمجھ آئی؟ ان کی باتوں کی بولو جو انہوں نے رب العالمین کا معنی کیا وہ انہوں نے بھی وہی کیا. جو انہوں نے خاتم النبیین کا معنی کیا بعد والوں نے بھی وہی کیا. جو انہوں نے سوز کا معنی کیا انہوں نے بھی وہی معنی کیا. جو انہوں نے صلاۃ کا معنی کیا انہوں نے بھی وہی معنی کیا ہے. نیا معنی نہیں کیا، نیا مفہوم نہیں لائے. یہ ہر باطل کو یہاں سے پکڑنے والا اصول ہے، گردن سے. باطل کب چلتا ہے؟ جب قرآن کی منچاہی تفسیر آتا ہے. جب یہ اصول سامنے ہوگا دنیا کا کوئی باطل نہیں چل سکتا. قادیانی
قرآن کی 30 آیات میں دجل کر کے نبوت کو جاری ثابت کرتے ہیں. کیسے؟ وہ ان تینوں کے اصولوں کو توڑتے ہیں، تشریح کو توڑتے ہیں. اور مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے قرآن کی تفسیر وہ معتبر ہے جو میں کروں گا. کتنے اصولی اختلاف ہو گئے؟ بولیں بولیں 4 اصولی اختلاف. ایک بھی ہوتا تو دین سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اصولی اختلاف ایک بھی ہو دین سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. یہ 4 آگے بڑے آسان ہیں. سنیں 5واں اصولی اختلاف. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے قرآن اللہ کی آخری اور معجز کتاب ہے. آخری وہ بے شک. مرزا قادیانی کہتا ہے نہیں، قصیدہ اعجازیہ جو مرزے نے لکھا ہے اس پر بھی قرآن کی طرح ایمان لانا ضروری ہے. ملعون. کتنے اصولی اختلاف ہو گئے؟ قصیدہ اعجازیہ. 6واں اصولی اختلاف. ہم کہتے ہیں حدیث حجت ہے. اس طرح قرآن وحی ہے، اسی طرح حدیث وحی ہے. اس حدیث کے مخالف آپ کے رحیم ارخان میں بڑھ رہے ہیں. آپ سستی نہ کریں، ان کو یہاں لائیں. اپنے نوجوانوں، بیٹوں کو، بھتیجوں کو لاؤ. ایمان محفوظ ہو جائے گا. یہ ویکسینیشن ہے. آپ کے یہ فوجی چھاؤنی کے ساتھ، حافظ کلونی کے ساتھ، گلشن اقبال میں منکرین حدیث تیزی سے پھیل رہے ہیں. میری ان سے ٹکر ہوئی ہے. وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. یہ اصول کی ٹکر ہے. جو حدیث کا انکار کرے اس کا ایمان نہیں بچتا. قادیانی لکھتا ہے میں اس حدیث کو نہیں مانتا جو میری وحی کے مخالف ہے. کتنے اختلاف ہو گئے؟ 7واں اختلاف. ہم مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے جہاد قیامت تک جاری رہے گا. انشاءاللہ نہیں کہو بے شک. انشاءاللہ وہاں کہتے ہیں جہاں کاش پاک کو. یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے. ہماری فوج کا ماٹو ہے جہاد. دیکھا نہیں جہاد کی برکات؟ 1400 سال کے بعد میرے نبی کا فرمان جیتا جاگتا دیکھا ہے. 45 ملکوں کی شکست دیکھی ہے. یہ قیامت تک رہے گا. اور قادیانی اس کو تو لایا ہی اس مقصد کے لیے کیا تھا، میں نے شروع میں بتایا. مرزا قادیانی کہتا ہے جہاد حرام ہے. اتنے اختلاف ہو گئے. حدیث کی حجت پہ پورے گھنٹے کا بیان آنے والا ہے. 8واں اصولی اختلاف. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ذرا دھیان سے سمجھنا. یہ ہمارا بھی عقیدہ، یہ بھی یاد کرو. ہمیں اپنے عقائد کا نہیں پتا. ہمارا عقیدہ ہے تمام کے تمام انبیاء تمام انسانوں سے افضل ہے. ہو بے شک. ہاں اس کو یوں سمجھو تمام انبیاء کی امتوں میں سیدنا صدیق اکبر افضل ہے. لیکن صدیق اکبر بھی تمام انبیاءوں کے بعد ہے مقام. اور مرزا ملعون کیا لکھتا ہے؟ ایک ایک حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. قادیانی میری گفتگو سن رہے ہیں اور آئندہ سنیں گے. میں ذمہ دار ہوں. میں نے آج اپنا موبائل نمبر بھی دیا ہے. میں عالم مجلس تحفظ خط نبوت کا ایک ادنیٰ رکن ہوں. مرزا قادیانی لکھتا ہے نعوذ باللہ میں تمام انبیاء سے بھی افضل ہے. ملعون کے نہیں. کتنے ہو گئے؟ 9واں اصول اختلاف جس پہ میں نے پرسوں تفصیل سے گفتگو کی تھی. جنہوں نے نہیں سنی وہ نیٹ پہ لے کے سنے. جامعہ قادریہ RY کے سنی، اس کو اچھی انداز بھی سنی. ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ سلامت ہے. قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے. اسلام پھیلائیں گے پوری دنیا پر. اور گنبد خضرا میں چوتھی خبر ان کی بنے گی اسلام پھیلانے کے بعد. اور مرزا قادیانی ملعون کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کی جگہ میں عیسیٰ بن گیا. یہ آپ نے سنا نا کیسے عیسیٰ بنا؟ یاد ہے؟ ہنس رہے ہو نا؟ یہ اس کی ذلت کا سامان ہے.
حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے حسان بن ثابت اشعار کے ان دشمنوں کے خلاف تیرے اشعار ہمارے تیروں سے زیادہ ہی کو چبھتے ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم اللہ اور اس کے نبی کے دشمن پہ ہمارا روب ہو یہ ایمان کی علامت ہے ان کو ذلیل اور رسوا کرنا میرے رب کی بھی سنت ہے میرے نبی کی بھی سنت ہے یہ مرزا ملعون قادیانی کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ان کی جگہ مرزا عیسیٰ بن گیا کتنے اختلاف ہو گئے 10واں اختلاف ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی تمام انبیاء سے بھی افضل ہے سب کو سب محبت سے کہو صلی اللہ بلند آواز سے اور بلند آواز سے سبحان بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کائنات میرے رب کی بات سب سے اونچی ہستی ہمارے نبی کی ہے اور یہ مرزا ملعون اپنی کتابوں میں اپنے آپ کو میرے نبی سے افضل گردانتا ہے ایسا ملعون ہے قاضی احسان احمد شجاعی انہوں نے نواب لیاقت علی خان کو پورا حوالے دکھائے تھے یہ کل کا مضمون ہے کل میں تفصیل سے بتاؤں گا اس امت نے کیا کیا قربانیاں دی اوروں کو دعوت دے کے آؤ گے انشاءاللہ آپ کھڑا کر کے انشاءاللہ اور آج میں نے 10 اصولی اختلاف کروائے اصولی سمجھو ایک اختلاف میں ہوتا تو دین اسلام سے تعلق ٹوٹ جاتا یہاں میں نے 10 اختلاف بتائے قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور جس طرح میں نے اعلان کیا جو دوسرے شہروں میں اور ملکوں میں میرے بیان کو سن رہے ہیں وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ جو میں نے بتایا اس بیان پہ اس پہ اپنا ایڈریس بھیج دیں ان کو بھی ہم اعزازی سند دیں گے آج داخلہ فارم ختم ہو گئے یہاں پہ کل اور چھپ کے آ جائے گا جن ساتھیوں نے ابھی تک داخلہ فارم نہیں دیا وہ بھی جمع کروائیں تاکہ اسناد ان کی بھی لکھی جا سکے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم